اس ایپیسوڈ کے شروعات میں آپ دیکھیں گے سردار کراسے بورسا کے محل میں داخل ہوتا ہے۔ لوکاس بھی وہی موجود ہوتا ہے اور سردار کراسے کو پکارتا ہے۔ لوکاس کو دیکھ کر سردار کراسے کہتا ہے، یعنی کہ شہنشاہ کی آنکھوں کے تارے جس کی اتنی تعریف کی جاتی ہے وہ کمانڈر تم ہو۔ لوکاس پوچھتا ہے، 20 جنگی بھیڑوں کے ساتھ کیا بورسا میں دکھاوا کرنے آئے ہیں کراسے صاحب؟ تو کراسے کہتا ہے، دکھاوا کرنے نہیں بلکہ کپ کپی تاری کرنے۔ تمہیں اچھی طرح پتا ہونا چاہیے کہ جو میں لینا چاہتا ہوں وہ نہ لوں تو پتھروں کی عمارتیں تو کیا میں کسی کندھے پر سانس لینے والا سر بھی نہیں چھوڑتا۔ جواب میں لوکاس کہتا ہے، مجھے عام قلعے داروں کے ساتھ خلط ملط نہ کریں، میں جنگ سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تم یہاں تک کیوں آئے ہو پہلے یہ بتاؤ۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب پیچھے پیچھے جبکہ قلعے دار آگے آگے ہوتا ہے اور قلعے دار علاؤالدین کو مارنے کے لیے مسلسل آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ باہر موجود سپاہی بھی آب و تاب کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے قلعے میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں۔ علاؤالدین کے پاس پہنچ کر گورنر کہتا ہے، تم مرو گے مرو گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ زنجیر کھول دیتا ہے۔ اگلے لمحے عثمان صاحب اس کے پیچھے آ پہنچتے ہیں اور گورنر جیسے ہی عثمان صاحب پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، عثمان صاحب پل بھر میں اسے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، پھر ایک دم سے پنجرے کو گرنے سے روکتے ہیں، مگر مزید بازنطینی سپاہی وہاں پہنچ کر عثمان صاحب پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے عثمان صاحب دیکھتے ہیں کہ پنجرہ بالکل گرنے والا ہے۔ وہ بازنطینیوں کو چھوڑ کر زنجیر کو پکڑ لیتے ہیں اور خود کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتے ہیں، میں نہیں چھوڑوں گا میں نہیں چھوڑوں گا۔ علاؤالدین بالکل فکر نہ کرو، جبکہ عرفان ایک دم سے بازنطینیوں پہ چپٹ پڑتا ہے۔ ایک بازنطینی عثمان صاحب کی جانب بڑھنے لگتا ہے کہ بائیہان خنجر پھینک کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ سب پنجرے کو اوپر کھینچتے ہیں۔ صحن میں جیرکتائی اور بران بچے ہوئے بازنطینیوں کو بھی مارتے ہی چلے جاتے ہیں۔ گورنر کی موت کے بعد بازنطینی بالکل پسپا دکھائی دیتے ہیں اور وہ کرتے مرتے چلے جاتے ہیں۔ اگلے لمحے بران اور جیرکتائی صحن کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ باہر سے آنے والے بچے ہوئے بازنطینیوں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اوپر کافی دیر کی کوشش کے بعد عثمان صاحب اور ان کے ساتھی پنجرے کو اوپر لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ علاؤالدین کو پنجرے سے نکالا جاتا ہے تو وہ ایک دم سے عثمان صاحب سے لپٹ جاتا ہے۔ دونوں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر علاؤالدین اورحان کے گلے لگ جاتا ہے۔ اورحان اسے حال احوال پوچھتا ہے۔ اس لمحے تھکا ہارا جیرکتائی وہاں پہنچتا ہے، مگر یہ منظر دیکھ کر حشاش بشاش ہو جاتا ہے اور بلند آواز سے کہتا ہے، کرادین قلعہ اب سکائی کی ملکیت ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سب اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہیں اور بیحان بھی عثمان صاحب سے کہتا ہے، فتح مبارک ہو عثمان بے۔ پھر عثمان صاحب علاؤالدین سے کہتے ہیں، تمہاری ماں اور خاتون تمہارے لیے پریشان ہیں، جلدی سے قبیلے پہنچو۔ یہ سنتے ساتھ ہی علاؤالدین چلا جاتا ہے۔ بورسا میں سردار کراسے لوکاس سے کہتا ہے، میں یہاں ایک مقصد سے آیا ہوں، ہمارے مقدس علامات چوری ہو چکی ہیں۔ لوکاس پوچھتا ہے، اور تم مجھ پر شک کر رہی ہو ہاں؟ سردار کراسے کہتا ہے، اگر میں ایسا کرتا تو میں یہاں ایک فوج کے ساتھ آتا، لیکن میرے آدمی چور کے سراغ تمہاری سرزمین میں ڈھونڈ رہے ہیں، تبھی میں یہاں بورسا آیا ہوں۔ لوکاس کہتا ہے، اگر میں تمہاری امانتیں تلاش کروں بھی تو میرا کیا فائدہ ہوگا؟ جواب میں کراسے کہتا ہے، ایک لمبے عرصے کے لیے میں اپنے جہاز بورسا میں رکھوں گا۔ اور کیا چاہیے تمہیں؟ لوکاس کہتا ہے، تمہارے جہاز اور تمہارے آدمی مجھے ڈرا نہیں سکتے کراسے بے، میں ایک شرط پہ تمہاری مرضی کے مطابق کام کروں گا۔ عثمان میرے قبائل کو سرحد پر چاہتا ہے، ہم دونوں اچھے سے جانتے ہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کراسے بے، کیا تم عثمان کو روک سکتے ہو؟ جواباً کراسے بے کہتا ہے، میرا اختیار ہر چیز پہ حاوی ہے، یقیناً عثمان میری بات مانے گا۔ یہ سن کر لوکاس کہتا ہے، پھر ہمارے پاس ایک معاہدہ ہے، اگر یہ جیسا کہ تم کہتے ہو امانتیں بورسا میں ہیں، پھر میں انہیں تلاش کر کے تمہیں دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی لوکاس کے اشارے پر سردار کراسے چلا جاتا ہے۔ اس کے جاتے ساتھ ہی ایک سپاہی تیزی سے وہاں آتا ہے اور کہتا ہے، کمانڈر لوکاس، عثمان نے کرادین قلعہ لے لیا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی لوکاس کے حسان خطا ہو جاتے ہیں اور وہ سپاہیوں کو دھکیلتے ہوئے کہتا ہے، باہر دفع ہو جاؤ، باہر دفع ہو جاؤ، تم سب کے سب بیکار ہو۔ لوکاس بہت زور سے چیختا چلاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کائی قبیلے میں خواتین گونچا کے پاس موجود ہوتی ہیں اور دائی اسے کچھ دوائیاں پلا رہی ہوتی ہے کہ اسی لمحے علاؤالدین وہاں داخل ہوتا ہے۔ علاؤالدین کو دیکھ کر سب بہت خوش ہوتے ہیں اور علاؤالدین آگے بڑھ کر گونچا سے ملتا ہے۔ بالا خاتون، فاطمہ اور الجن بھی بہت خوش ہوتی ہیں۔ گونچا کے بعد علاؤالدین ماں کے گلے لگ جاتا ہے اور فاطمہ سے بھی ملتا ہے۔ وہ سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر علاؤالدین بالا خاتون سے کہتا ہے، ماں، بابا نے کرادین قلعہ فتح کر لیا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی ہزال بہت زیادہ جوش میں آ جاتی ہے، مگر احساس ہونے پر ایک دم سے پرسکون ہوتی ہے۔ علاؤالدین مزید کہتا ہے، بابا نے مجھ سے کہا کہ آپ کو بتاؤں آج رات جشن ہوگا۔ یہ سنتے ساتھ ہی بالا خاتون الجن سے کہتی ہے، ہر چیز کا انتظام کرو، ہم اپنی کامیابی کا جشن منائیں گے۔ کرادین قلعے میں جنگ کے بعد سپاہی صاف صفائی میں مصروف ہوتے ہیں
کہ اسی لمحے عثمان صاحب اپنے ساتھیوں اور صدران کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں دروازے کیسے ہیں؟ تو روحان کہتا ہے شمالی اور مغربی دروازے بالکل ٹوٹے ہوئے ہیں حضور۔ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں انہیں جلد از جلد ٹھیک کرواؤ۔ دیواروں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو سردار گینجر کہتے ہیں حضور جنوب میں کچھ کمزور جگہ ہیں۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں فی الحال وہاں سپاہی تعینات کر دو، وہ اس پر کام کریں گے جب تک کہ وہ مضبوط نہ ہو جائیں۔ آگے بڑھتے بڑھتے وہ ایک خفیہ جگہ سے گزر جاتے ہیں مگر کسی کو احساس نہیں ہوتا۔ اس لمحے بازنطینی لوگ وہاں آتے ہیں، سپاہی ان کے راستے میں حائل ہوتے ہیں تو عثمان صاحب انہیں روک دیتے ہیں اور ایک شخص عثمان صاحب سے کہتا ہے خدا بھلا کرے جس نے ہمیں یہ دن دکھایا، ہمیں ہماری مسیحی سرزمین سے الگ نہ کرے، رحم کریں۔ ٹھیک ہے، پریشان نہ ہوں، اس فتح کے ساتھ نہ صرف آپ پہ رحمت آئے گی بلکہ عدل بھی آئے گا۔ اس لمحے توران وہاں پہ آ کر عثمان صاحب سے کہتا ہے خزانے کے دروازے کھل گئے ہیں عثمان صاحب۔ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں پھر سپاہیوں اور صدران کو اپنا حصہ لینے دو۔ توران اب ہم قبیلے جا رہے ہیں، یہاں کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب آگے بڑھ جاتے ہیں اور یوسف اپنی بہن سے پوچھتا ہے بہن آپ کے خیال میں عثمان صاحب کا ردین قلعہ کس کو دیں گے؟ جواباً بیگم خاتون کہتی ہیں گینجر اور بیحان بے بھی امیدوار ہیں، اگرچہ وہ دیوان میں نہیں کہتے لیکن سبھی لوگ قلعہ لینا چاہتے ہیں اور چاہے بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہیں لیکن حکمرانی کے لیے موضوع ہم ہی ہیں۔ عثمان صاحب کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتے، وہ ہمیں حکمرانی دیں گے اور ہمیں مزید عزت عطا فرمائیں گے۔ پیچھے سے بیحان بھی آگے بڑھتے ہوئے سروجا سے کہتا ہے خزانے سے فاطمہ خاتون کے لیے تحفہ منتخب کرو، ہم جب قبیلے واپس جائیں گے تو آپ اسے دے سکتے ہیں۔ خفیہ راستے کے نیچے بازنطینی سپاہی کھڑے ہوتے ہیں اور انہوں نے ترک لباس پہنا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے پوچھتا ہے ہم حرکت کب کریں گے؟ تو دوسرا کہتا ہے جب کمانڈر لوکاس ہمیں حکم دے گا۔ بورسا میں دو بازنطینی سپاہی جنگی مشقیں کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے میں لوکاس بہت غصے میں وہاں آتا ہے اور ان سے کہتا ہے بزدل اور نامرد آدمی، خدا کی طرح مجھے بھی ان بزدل اور نامرد آدمیوں کی زندگی پسند نہیں ہے اور نہ ہی کمزوروں کو دوسرا موقع دینا مجھے پسند ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ تلوار کے وار سے مجسمے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر ہارنے والے سپاہی کے پاس جا کر کہتا ہے میرا چہرہ دیکھو، اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے سب سے بڑا گناہ کیا ہے، کمزوری، اس نے کمزوری دکھائی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ تلوار کا وار اس کی آنکھوں پہ کر دیتا ہے اور مزید کہتا ہے جسے انسان کہتے ہیں یہ محض ایک گھڑے کی مخلوق ہے جو مسلسل گرتے رہتے ہیں، مقدس روم کی خاطر لڑتے ہوئے بزدلی کی کوئی گنجائش نہیں، غفلت کی کوئی گنجائش نہیں، اگر ضروری ہوا تو تمہارا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ایک سپاہی کو نیچے گرا دیتا ہے اور مزید کہتا ہے دشمن چاہے کوئی بھی ہو وہ میرے پیروں کے نیچے ہوں گے۔ ترکوں نے ایک اور قلعہ لے لیا ہے، بس اتنی کمزوری کافی ہے، اب قدم اٹھانے کی باری میری ہے، میرے حکم کا انتظار کرو۔ یہ کہتے ساتھ ہی لوکاس آگے بڑھ جاتا ہے